احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے مبلغین اور کارکنان کی دعوت پہ اس محفل میں تشریف لائے۔ آپ تمام احباب کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور درجہ بدرجہ ہماری تمام حیثیتیں جو اس زمانے میں اس دنیا میں چیلنج ہو چکی ہیں، ہم اپنی ان حیثیتوں کے وقار کو بحال کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری تین حیثیتیں ہیں: مسلمان ہونے کی، پاکستانی ہونے کی اور انسان ہونے کی۔ اور بدقسمتی سے اس پرآشوب اور پرفتن دور کے اندر ہماری یہ تینوں حیثیتیں مجروح ہو چکی ہیں اور زوال کا شکار ہو چکی ہیں۔ اگر بحیثیت مسلمان دیکھا جائے تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور جبر روا رکھا جا رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی زمینوں پہ، مسلمانوں کے ممالک پہ، مسلمانوں کے قدرتی وسائل پہ اغیار کی اور استعمار کی نظریں جم چکی ہیں، اسی طرح عالم اسلام کی جو اندرونی صورتحال ہے کہ ہم اپنے فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کے جس طرح فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں اور اس تعصب اور اس شدت پسندی کا شکار ہو کے آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے عالم اسلام میں کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے قتل کو اپنے لیے جنت کا ٹکٹ سمجھتا ہے۔ اس سے بڑھ کے زوال کی اور ذلت کی امت مسلمہ کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اگر ہم اپنی دوسری حیثیت کو دیکھیں، پاکستانی کو، تو یہ خطہ زمین، یہ سلطنت جسے 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اسلامیان ہند نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، اور یہاں پہ موجود قبائل جو صدیوں سے آپس میں تحاربات اور تصادمات کا شکار تھے، پٹھان ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، جن کی صدیوں میں یہ تاریخ محیط تھی کہ وہ آپس میں لڑ اور جھگڑ رہے تھے، لیکن 14 اگست 1947 کو وہ تمام متحارب اور متصادم قبائل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عمرانی معاہدے پہ اکٹھے ہو گئے۔
اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ایک سوشل کنٹریکٹ پہ وہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے تلے متحد ہو گئے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے اس بنیادی اور اساسی نظریے کو ثانوی حیثیت میں رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سلامتی کو اندرونی اور بیرونی طور پہ شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور ہماری یہ حیثیت، ہماری پاکستانی حیثیت آج دنیا میں مجروح ہو چکی ہے، اور ہم اپنے ایک انتہائی بدترین دور سے گزر رہے ہیں. اگر ہم اپنی تیسری حیثیت کو دیکھیں جو ہماری انسانی حیثیت ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یقین سے اور پورے خلوص دل سے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت معاشرہ انسانی اپنی ذلت اور رسوائی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. اس سے بڑھ کے انسانیت کی ذلت اور انسانیت کی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان نے انسانیت کی تباہی کے لیے، آپ پچھلی 2 صدیوں میں دیکھیں، 19ویں اور 20ویں صدی میں انسان نے انسانیت کی تباہی کے لیے کس طرح کے مہلک اور مضر انسانیت ہتھیار ایجاد کیے، کس طرح سے عالم انسانیت کے قتل کو، عالم انسانیت کے خون کو اس زمین پہ روا رکھا گیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سے بڑھ کے معاشرہ انسانی کی اور ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہماری اخلاقی اقدار جس طرح نیچے گر رہی ہیں، اور جس طرح ہم اپنے اس انسانی ضابطے سے، اپنے ان انسانی اخلاقیات سے باہر آ رہے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج فحاشی کو اور عریانی کو ہمارا ایک طبقہ اپنا سٹیٹس سمبل سمجھتا ہے. آج اس سے بڑھ کے انسانیت کی اور ذلت اور انسانیت کی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی جسم کی نمائش کو ہم اپنے لیے باعث افتخار سمجھیں، اور اس سے بڑھ کے معاشرہ انسانی کی اور حضرت انسان کی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے جسم کو فروخت کرنے والے لوگ اپنے آپ کو اس معاشرے کا ایک باوقار اور سب سے باعزت طبقہ گرداننے لگیں. اس ساری تمہید کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ ہماری جتنی بھی حیثیتیں ہیں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت کو دیکھیں، ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت کو دیکھیں، ہم اپنی انسان ہونے کی حیثیت کو دیکھیں، یہ تمام کی تمام حیثیتیں آج اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہیں، اور آج یہ حیثیتیں مجروح ہو چکی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ. میری جان جوانی، میری سانسوں کی روانی، ذرا پیار سے بولو. میرے دل پر جانی، شہباز الہی، میری جان جوانی، میری جان جوانی. ذرا جھوم کے بولو، ذرا پیار سے بولو. میری جان جوانی، میری سانسوں کی روانی، میرے دل پر جانی. نعرہ جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب. تمام احباب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں مہربانی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، آپ سٹیج پہ ہمارے سامنے جلوہ فرما ہیں. آپ کی زیارت سے اپنے قلوب کو بھی ہم منور کریں. میرے بھائیوں، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آج اگر ہم تھوڑا سا درد دل کے ساتھ اس بات کا مطالعہ کریں اور اپنی اس حقیقت کا تجزیہ کریں کہ اس سے بڑھ کے ہماری بدقسمتی
اس سے بڑھ کے ہمارا زوال، اس سے بڑھ کے ہماری رسوائی کیا ہوگی کہ جب ہماری کوئی حیثیت بھی اپنے پورے وقار کے ساتھ برقرار نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی بات کریں تو ہمیں ذلت نظر آتی ہے سامنے، ہم پاکستانی ہونے کی بات کریں تو ہمیں زوال نظر آتا ہے سامنے، ہم انسان ہونے کی بات کریں تو بھی ہمارے سامنے بحران کی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ تو اس ساری صورتحال کی آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ذلت اور یہ رسوائی کیسے مسلط ہوئی؟ ہم اس زوال کا اور اس انحطاط کا شکار کیسے ہوئے؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بنیادی طور پہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس سمت کبھی سوچا نہیں اور ہم نے اس سمت کبھی توجہ نہیں دی کہ ہماری اس ساری بربادی کی ذمہ داری کس چیز کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم نے جو سب سے بڑی غلطی ہے اور ہماری سوچ اور فکر کے زاویے میں جو سب سے بڑا ٹیڑھا پن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنائے گئے اسی وجود کو، اسی مادی وجود کو ہم انسان کامل تصور کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے مادی وجود کو ہی انسان کامل تصور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام توانائیاں اور اپنے تمام اختیارات اور اپنے تمام وسائل اسی مادی وجود کی نشو و نما کے اوپر، اسی مادی وجود کی تعلیم و تربیت کے اوپر، اسی مادی وجود کی آسائش اور راحت کے اوپر، اسی مادی وجود کی تعیش پرستی اور عیاشیوں کے اوپر صرف کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو دوسرا تقاضا، جس کے حقوق، جس کے تقاضے، جس کے فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر فرمائے تھے ہمارے روحانی وجود کے، ہم اپنے اس وجود کو ترک کر دیتے ہیں۔ اگر فقط اسی وجود کے اوپر انحصار کر لیا جائے اور اسی وجود کو انسان کامل تصور کر دیا جائے تو ہم اس بات کا جواز کہاں سے لائیں گے کہ ہم جسے انسان کامل کہتے ہیں یہ مادی وجود، اس کو تو ملائکہ نے سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم اگر اسی وجود کو انسان کامل تصور کریں تو یہ وجود تو مسجود ملائک بھی نہیں ہے، ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کامل ہے اور ہم نے اسی انسانی وجود کے ساتھ ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کرنی ہے؟ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ملائکہ، میں زمینوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے سر پہ میری خلافت کا تاج ہوگا، اس کے ماتھے پہ میری نیابت کا صحرا ہوگا، اور جب میں اپنے اس آدمی کی آدمیت کی تکمیل کر دوں گا، جب میں اپنے اس انسان کی انسانیت کی تکمیل کر دوں گا تو تم تمام ملائکہ نے، تم تمام فرشتوں نے صف بصف، قطار در قطار کھڑے ہو کے میرے اس بندے کو، اس انسان کو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت آدم کا وجود آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ وجود جو حضرت آدم کا مادی وجود تھا 120 سال تک مکہ اور طائف کے درمیان تیار ہوتا رہا۔ اس 120 سال کے عرصے میں کسی بھی فرشتے نے جا کے حضرت آدم کے وجود کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم کا وجود 40 سال تک گیلی مٹی، پھر 40 سال تک گوندی ہوئی مٹی، پھر 40 سال تک کھنکتی ہوئی مٹی رہتا ہے،
لیکن ملائکہ میں سے کسی نے بھی جا کے حضرت آدم کے اس مادی وجود کو سجدہ نہیں کیا۔ اے ملائکہ، اللہ نے تمہیں کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تم نے میرے اس خلیفے کو سجدہ کرنا ہے، جاؤ مکے اور طائف کے درمیان حضرت آدم کا مادی وجود موجود ہے، اس کو جا کے سجدہ کرو۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ سجدہ اس وقت کرنا ہے جب اس آدمی کی آدمیت کی تکمیل ہو جائے، جب اس انسان کی انسانیت کی تکمیل ہو جائے۔ فرشتوں، ملائکہ، ہمیں یہ بتاؤ کہ اس آدمی کی آدمیت کی تکمیل کب ہوگی، اس انسان کی انسانیت کی تکمیل کب ہوگی، یہ انسان کب مکمل ہوگا؟ اس کا وجود تو بن چکا ہے، اس کا مادی وجود تو تیار ہو چکا ہے، اس کی تکمیل تو ہو چکی ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، اس مادی وجود کا نام انسان کامل نہیں ہے، اس مادی وجود کے مکمل ہونے کا نام انسان کا مکمل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ علامت ظاہر کی ہے کہ جب تک یہ علامت ظاہر نہ ہو جائے اور جب تک اس علامت کے ساتھ اس کی تکمیل نہ ہو جائے اس وقت تک سجدہ نہیں کرنا۔ فرشتوں، وہ علامت کیا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ اب انسان کی تکمیل ہو گئی ہے اور اب تم اس کو سجدہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس کے جسم میں روح کو پھونک دوں گا اس وقت اس آدم کی تکمیل ہوگی۔ تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ تمام احباب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ تو جب تک وجود آدم میں روح داخل نہیں ہوئی اس وقت تک ملائکہ نے حضرت آدم کے وجود کو سجدہ نہیں کیا۔ جب تک روح حضرت آدم کے وجود میں داخل نہیں ہوئی اس وقت تک انسان مسجود ملائک نہیں بنا۔ جب تک روح حضرت آدم کے جسم میں داخل نہیں ہوئی اس وقت تک انسان کی انسانیت کی اور آدمی کی آدمیت کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اب غور کریں کہ جب تک اس وجود میں روح داخل نہیں ہوئی فرشتوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ فقط آگ، ہوا، مٹی اور پانی کا ایک پنجرا تھا اور گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ تھا۔ تو فرشتے مٹی اور پانی کو کس طرح آ کے سجدہ کرتے، آگ اور ہوا کو کس طرح آ کے سجدہ کرتے؟ جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر نبودے ذات حق اندر وجود، آب و گل را کے ملک کر دی سجود، کہ اگر ذات حق حضرت آدم کے وجود میں جلوہ گر نہ ہوتی تو مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے؟ ہم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ ہماری آدمیت کا احترام، ہماری انسانیت کا احترام ہمارے اس مادی وجود کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری روح کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا، اور جب ہم نے اس حقیقت کو فراموش کیا تو نتیجتاً ہم نے اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام قدرتیں، اپنے تمام اختیارات وہ ہم نے جا کے مادیت کے پلڑے میں رکھ دیے، اور مادیت کے پلڑے میں رکھتے ہوئے ہم نے روحانیت کے پلڑے کو خالی چھوڑ دیا، اور ہم ایک اور حقیقت بھی بھول گئے۔ وہ حقیقت یہ کہ دنیا میں دو طاقتیں کار فرما ہیں، ایک حق اور ایک باطل، ایک رحمان کی طاقت اور ایک شیطان کی طاقت۔
حق رحمان ہے، باطل شیطان ہے، اور حق کی نمائندگی، رحمان کی نمائندگی ہمیشہ روحانیت نے کی ہے، باطل کی نمائندگی، شیطان کی نمائندگی ہمیشہ مادیت نے کی ہے۔ اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو زمانہ قبل نبوت میں دیکھیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام حق پہ تھے، رحمان کے نمائندے تھے، وہ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور نمرود وہ اپنے مادی مفادات کی خاطر لڑ رہا تھا، اپنی مادیت کے اندر الجھا ہوا تھا، وہ شیطان کی نمائندگی کر رہا تھا، وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ رحمان کے مفادات کے لیے لڑ رہے تھے، وہ رحمان کی خاطر لڑ رہے تھے، اور وہ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ فرعون وہ شیطان کی خاطر لڑ رہا تھا، وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اگر بات کریں تو امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمان کی خاطر لڑ رہے تھے، رحمان کی خاطر کھڑے تھے، اور آپ روحانیت کی نمائندگی فرما رہے تھے، جبکہ ابو جہل مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا، ابو لہب وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اگر ہم اس کے بعد کی بات کریں تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ روحانیت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور یزید اپنے مادی مفادات کی خاطر وہ مادیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ جیسے حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آمد پدید، کہ جہاں موسیٰ ہوگا وہاں سامنے فرعون ہوگا، جہاں شبیر ہوگا وہاں سامنے یزید ہوگا۔ کیوں کہ فطرت نے یہ دو طاقتیں ہمیں دکھائی ہیں، ایک روحانیت کی طاقت ہے، ایک مادیت کی طاقت ہے، ایک حق کی طاقت ہے، ایک باطل کی طاقت ہے، ایک رحمان کی طاقت ہے، ایک شیطان کی طاقت ہے، اور مادیت نے، مادی مفادات نے ہمیشہ شیطانیت کی نمائندگی کی ہے اور مادیت کی نمائندگی کی ہے۔ تو ہم نے جب اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام صلاحیتیں وہ ہم نے اٹھا کے مادیت کے پلڑے کے اندر رکھ دی، اور ہمارا وہ تقاضا جس نے ہمیں مسجود ملائک ٹھہرایا، ہمارا وہ تقاضا جس نے ہمیں خلیفۃ اللہ ٹھہرایا، ہم نے اس تقاضے کو چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، اس کا نتیجہ آج اس دنیا میں ہمارے سامنے یہ نکلا کہ ہم اپنی ہر حیثیت کو کھو بیٹھے، ہم اپنی ہر حیثیت میں زوال کا شکار ہو گئے، ہم اپنی ہر حیثیت میں انحطاط کا شکار ہو گئے، ہماری ہر حیثیت چیلنج ہو گئی، ہماری ہر حیثیت بحرانوں کا شکار ہو گئی۔ تو ہم جب بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اس تباہی کا، اس بربادی کا آخر حل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو اتنے گناہ ہیں، یہ گناہ کیسے پھیلے، یہ گناہ کیوں ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر ہم گناہ کی بات کریں کہ یہ گناہ کیسے پھیلے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے کس چیز کو معاشرے کا سب سے بڑا آلہ بنایا اور سب سے بڑا آلہ سمجھا، اپنے اس وجود کو، اور ہم نے ہمیشہ اپنے اسی وجود سے اس معاشرے کی تشکیل اور اس معاشرے کی تعمیر کی کوشش کی، اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ وجود، یہ تو انسان کامل ہی نہیں ہے۔ فرض کیا ایک میرے لیے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کہے گا کہ میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں، وہ کیا کہے گا کہ میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں، وہ میرا نام اٹھائے گا۔
کہ سلطان احمد علی کے لیے دعا کریں. وہ میرا نام اٹھائے گا کہ سلطان احمد علی کے لیے دعا کریں. لیکن جب میرے جسم پہ موت لاحق ہو جاتی ہے، جب میرے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے بعد میری آنکھیں یہی ہوتی ہیں، میرا چہرہ یہی ہوتا ہے، میری شکل و صورت یہی ہوتی ہے، میرا وجود یہی ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ جنازے کی نیت باندھتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر احمد علی کے. دعا کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ میت کے لیے. آج احمد علی کیوں نہیں کہہ رہے؟ 8 گھنٹے پہلے جب تک میرے جسم میں روح تھی تو میں احمد علی تھا. احمد علی کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں. جسم یہی تھا، چہرہ یہی تھا، خد و خال یہی تھے، نقوش یہی تھے، صورت یہی تھی، جسامت یہی تھی. 8 گھنٹے بعد پھر شکل و صورت یہی ہے، جسامت یہی ہے، نقوش یہی ہے، سارا کچھ یہی ہے. لیکن احمد علی نہیں کہتے، کہتے ہیں جی میت کے لیے دعا کریں. تو احمد علی بنیادی طور پہ اس شخصیت کا، اس مادیت کا نہیں بلکہ ہماری روح کا نام ہے، جو انسان کامل ہے، جو مسجود ملائک ہے. یہ وجود یہ فقط اس کے لباس کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر روح اس سے نکل جائے تو یہ ایک میت بن جاتا ہے. گویا جو انسان کامل ہے، یعنی جسے ہم احمد علی کہیں گے، جسے ہم زید کہیں گے، جسے ہم بکر کہیں گے، جسے ہم نام دیں گے، وہ ہماری روح ہے. یہ وجود ہمارا، یہ فقط اور فقط یہ ایک میت کی حیثیت رہ جاتی ہے اس کی. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی میت سائنسدان بن گئی ہو؟ کسی نے کہا ہو جناب کہ یہ فلاں میت سائنسدان ہے، کسی نے کہا ہو کہ یہ فلاں میت فلسفی ہے، کسی نے کہا ہو کہ یہ فلاں میت عالم ہے. نہیں، عالم کی میت تو ہو سکتی ہے، میت عالم نہیں ہو سکتی. فلسفی کی میت تو ہو سکتی ہے، میت فلسفی نہیں ہو سکتی. سائنسدان کی میت تو ہو سکتی ہے، میت سائنسدان نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی انسان ہے، جو انسان کامل ہے، وہ ہمارا یہ جسم نہیں بلکہ وہ ہماری روح ہے. اگر اس جسم کی وہ تکریم ہوتی، اگر اس جسم کا یہ تقدس ہوتا، تو پھر میت کو بھی فلسفی ہونا چاہیے تھا، پھر میت کو بھی سائنسدان ہونا چاہیے تھا، پھر میت کو بھی عالم ہونا چاہیے تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو تکریم ہے، ہمارا جو تقدس ہے، ہمارا جو احترام ہے، وہ اس وجود کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ ہماری روح کی وجہ سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ہم روح کو انسان کامل کہہ رہے ہیں، زید کہہ رہے ہیں، بکر کہہ رہے ہیں، احمد علی کہہ رہے ہیں، تو یہ وجود پھر میت رہ جاتا ہے. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں اہل شیخو پورا، کہ میت کی فطرت کیا ہے؟ آپ میت کو 5 گھنٹے 10 گھنٹے 50 گھنٹے آپ اس کو رکھ دیں، وہ کیا کرے گی؟ وہ بدبو چھوڑ جائے گی. میت بدبو چھوڑ جائے گی، اس سے تعفن پھیلے گا، اس سے بیماریاں پھیلیں گی، اس سے ماحول میں اضطراب بڑھے گا، اس سے ماحول میں بے چینی پھیلے گی، اس سے ماحول میں بدصورتی پیدا ہوگی، اس سے ماحول کا نظم و نسق خراب ہوگا. اگر میت کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ میت پڑی رہے. کیوں؟ کہ میت کی فطرت ہے بدبو پھیلانا. اس کو اگر چھوڑ دیا جائے، میت کی فطرت ہے تعفن پھیلانا، میت کی فطرت ہے بیماریاں پھیلانا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ذرا غور فرمائیے
کہ ہم نے یہ سارے کا سارا معاشرہ جب زید کو، بکر کو، یعنی انسان حقیقی کو، روح کو ہم نے ترک کر دیا اور پورے کے پورے معاشرے کا انحصار ہم نے اپنے اس مادی وجود کے اوپر، ہم نے اپنی اس میت کے اوپر رکھ دیا، تو پھر میت کی فطرت کیا ہے؟ میت کی فطرت ہے تعفن پھیلانا. اس وجود نے پھر وہ تعفن پھیلایا. آپ قتل دیکھیں، قتل ناحق انسانیت کی سب سے بڑی ضلالت اور سب سے بڑی رسوائی ہے. تو وہ تعفن کس کی بدولت پھیلتا ہے؟ کبھی روحانی بنیادوں پہ قتل نہیں ہوتا، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ قتل ہوتا ہے. کبھی روحانی بنیادوں پہ زنا بالجبر نہیں ہوتا، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ زنا بالجبر ہوتا ہے. کبھی روحانی بنیادوں پہ جھوٹ اور غیبت نہیں ہوتی، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ جھوٹ اور غیبت ہوتی ہے. کبھی روحانی بنیادوں پہ کسی کے حق کو غصب نہیں کیا جاتا، کبھی روحانی بنیادوں پہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ حق تلف کیا جاتا ہے، ہمیشہ مادی بنیادوں پہ حقوق پہ غصب لگایا جاتا ہے. تو پھر دنیا میں جرم کس کا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ گناہ پھیل رہے ہیں، گناہ پھیل رہے ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب اس میت کے معاشرے پہ تشکیل کیے ہوئے اس معاشرے کا تعفن ہے. میت کی بنیاد پہ بنائے گئے اس معاشرے کا تعفن ہے. جب تک یہ معاشرہ میت کی بنیاد پہ رہے گا اس وقت تک یہ تعفن پھیلتا رہے گا. آپ ان بیماریوں کو، آپ ان گناہوں کو نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ اپنی روحانیت کو بیدار نہیں کرتے. آپ غور فرمائیے، آپ غور فرمائیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی گناہ ہو رہے ہیں، جی گناہوں کو روکیں. ابھی ایک بھائی مجھے یہاں آ کے کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ ہے وہ والدہ کا نافرمان ہے، آپ اس کے لیے کوئی دعا کریں اور ہدایت دیں. میں نے کہا کہ اب جب اس کے سامنے ہر بات میں اس کی مادیت اٹکی ہوئی ہوگی، اس کے مادی مفادات اٹکے ہوں گے، اس کی مادی خواہشات اٹکی ہوں گی، اس کے مادی جذبات اٹکے ہوں گے، اس کے مادی توہمات اٹکے ہوں گے، وہ کس طرح سدھر سکتا ہے؟ وہ کس طرح راہ راست پہ آ سکتا ہے؟ اور یہ میرا مفروضہ نہیں ہے، یہ میرا ایجاد کیا ہوا نظریہ نہیں ہے کہ یہ مادیت اس تمام معاشرے کے تعفن کی ذمہ دار ہے. بلکہ آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ اگر ہم قرآن سے یہ پوچھتے ہیں، ہم کتاب ہدایت سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایک پرامن، ایک پروقار معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک اس معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کو نکھارنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کو پرامن بنانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کی تعمیر میں، ہم اس معاشرے کی ترقی میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں. اے کتاب اللہ، اے قرآن حکیم، ہمیں راستہ دکھا، ہماری رہنمائی کر. ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم کس طرح کامیابی کی منزلوں پہ پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں نوید سنا دی، اللہ نے قرآن میں بشارت دے دی، اللہ نے قرآن میں خوشخبری دے دی کہ ہاں تمہارے لیے ایک درد کی دوا ہے، تمہارے لیے اس زہر کا تریاق ہے کہ تم اس معاشرے کو کامیابی کے ساتھ سنوار سکتے ہو، اس معاشرے کو کامیابی کے ساتھ نکھار سکتے ہو. الہ العالمین کس طرح فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق تم میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنی روحانیت کو بیدار کر لیا. اب کامیابی کا جو راستہ ہے، کامرانی کا جو راستہ ہے، جو ہم جب بھی وقت نماز ہوتا ہے ہم یہ صدا لگا رہے ہوتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ہم یہ صدا لگاتے ہیں جو ہر اذان کے اندر. یہ کیا ہے؟ ہم فلاح کی طرف بلاتے ہیں. اور فلاح کا راستہ کیا ہے؟ خدا کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فلاح کا راز اسی میں مضمر ہے کہ قد افلح من تزکا. وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص اپنا میک اپ کرنا چاہتا ہے، ایک شخص اپنا میک اپ کرنا چاہتا ہے. اب میک اپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک شیشہ رکھے گا. اب اس کے میک اپ کی آپ حالت دیکھیں کہ شیشہ سامنے ہے، اس شیشے پہ گرد و غبار چڑھی ہوئی ہے، اس شیشے پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اس شیشے پہ گرد چڑھی ہوئی ہے، اس شیشے پہ گند لگا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص اپنا میک اپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟
کیوں بھائی؟ زنگ آلود شیشے کے سامنے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے شیشے کے سامنے کیا وہ اپنا میک اپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر وہ اپنے اس روپ کو نکھارنے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اس گرد و غبار کو اس شیشے سے صاف کرے، وہ اس گند اور آلودگی کو اس شیشے سے صاف کرے، وہ اس زنگ کو اس شیشے سے اتارے، جسے ہم اصطلاح قرآنی میں یوں کہیں گے کہ وہ اس شیشے کا تزکیہ کر دے، وہ اس شیشے کا تزکیہ کر دے۔ جب تک وہ اس شیشے کا تزکیہ نہیں کرتا وہ اپنا روپ نکھارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ارے انسان، اللہ کے رسول نے کہا قلب المومن میرا تو رحمان، مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا شیشہ ہے۔ ارے بھائی، جب تک اس شیشے کے اوپر، جب تک اس دل کے آئینے پہ مادیت کی گرد و غبار چڑھی ہوئی ہے، جب تک اس آئینے پہ شیطانیت کا گند چڑھا ہوا ہے، جب تک اس آئینے پہ نفسانیت کا زنگ چڑھا ہوا ہے، اس معاشرے کو تم کیسے سنوار سکتے ہو؟ اس معاشرے کو تم کیسے سدھار سکتے ہو؟ اور دیکھیں تزکیہ کتنا ضروری عنصر ہے معاشرے کی فلاح کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا مکہ کے مدینہ شریف کے اندر، وہ کیسا معاشرہ تھا؟ اس معاشرے کو دیکھیں، وہ کیسا معاشرہ تھا؟ رسول اللہ نے کیسے ان لوگوں کو معاشرتی طور پہ پرامن بنایا، کیسے آپ نے اس معاشرے کو کامیاب کیا، جسے انسانیت کا سنہری دور کہا جاتا ہے، وہ کیسے تشکیل پایا معاشرہ؟ قرآن میں دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، الہ العالمین یہ بستی، اس بستی کو امن دینا، اس بستی کو خوشحالی دینا، اس بستی کو رزق دینا، اس بستی کو اتفاق دینا، اس بستی پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرنا، اس بستی پہ اپنا کرم کرنا۔ بڑی طویل دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، اور جب اس مقام پہ آتے ہیں کہ الہی اس بستی میں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جلوہ گر کرنا، ان لوگوں میں سے ان کو مبعوث کرنا، اور الہی میں وہ صفات بیان کر دوں جو تیرے محبوب کی صفات ہیں اس بستی کے لوگوں کو سدھارنے کی۔ اب اس بستی کے لوگوں کو سدھارنے کی صفات کا حساب آپ کر سکتے ہیں جو رسول کی صفات تھی؟ کوئی عالم کر سکتا ہے ان کا شمار؟ کوئی عالم کر سکتا ہے اس کا حساب؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، الہی میں 4 اوصاف کا بیان کر دوں، الہی میں 4 کمالات کا بیان کر دوں۔ اے خلیل، وہ کون سے 4 اوصاف ہیں؟ وہ کون سے 4 کمالات ہیں؟ الہ العالمین پہلا کمال تو اس کا یہ ہوگا، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان لوگوں پہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا۔ ایک اگر اب اس آیات کا، یتلو علیہم آیات کا کی اگر ہم عارفانہ تشریح دیکھیں تو یتلو تلاوت کرنا، بیان کرنا، آیت نشانی، الہ العالمین اس محبوب کا وصف یہ ہوگا کہ وہ ان لوگوں پہ تیری نشانیوں کا بیان کرے گا، تیرے جمال کا اظہار کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسری اس کی صفت اور دوسرا اس کا کمال یہ ہے کہ وہ انہیں قرآن کا علم عطا کرے گا۔ اے خلیل، تیسرا وصف کون سا ہے؟ الہ العالمین والحکمہ، انہیں حکمت سکھائے گا، بصیرت سکھائے گا، دانائی سکھائے گا، استقامت عطا کرے گا۔ اے خلیل، چوتھا وصف کیا ہے؟ چوتھا وصف کون سا ہے جس سے وہ اس بستی کو نکھار دے گا، جس سے وہ اس بستی کو سنوار دے گا، جس سے اس بستی کے لوگوں کو وہ کامیاب کر دے گا، جس سے عرب کے ان بدوؤں کو وہ زمانے کا امام بنا دے گا،
جس سے ان گڈریوں کو، جس سے ان ریوڑ چرانے والوں کو وہ وقت کا امام بنا دے گا، وہ زمانے کا سلطان بنا دے گا، اے خلیل وہ وصف کون سا ہے؟ عرض کی الہ العالمین وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان لوگوں کا تزکیہ کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا احسان جتلایا مومنوں پہ کہ اے مومنوں میں نے احسان کیا کہ تم میں اپنے محبوب کو جلوہ گر کر دیا، الہی محبوب کو کن صفات کے ساتھ، کن کمالات کے ساتھ جلوہ گر کیا؟ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کی صفات یہ ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پہ میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، میری نشانیوں کا اظہار کرتا ہے، میری نشانیوں کا بیان کرتا ہے۔ الہی دوسرا وصف کون سا ہے؟ دوسری صفت کون سی ہے؟ اللہ نے کہا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کر دیتا ہے۔ اب تزکیہ وہ اہم عنصر ہے جس سے معاشرہ سنورتا ہے، جس سے معاشرہ نکھرتا ہے، جس سے معاشرہ کامیابی کی منازل طے کرتا ہے، جس سے معاشرہ کامرانی کی منازل طے کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو فقط ایک فرسودہ خیال تصور کر چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ تو بس وہ چند لوگوں کی بات تھی، ان کے لیے ہو گیا، اور پتہ نہیں اب کیا ہے تزکیہ کہہ رہے ہیں۔ ارے قرآن سے آپ جب بھی رہنمائی لیں گے معاشرے کو سنوارنے کے لیے، قرآن سے جب بھی آپ پوچھیں گے اس معاشرے کو کامیاب کرنے کے لیے، قرآن کا یہی جواب آئے گا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنا تزکیہ کر لو۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جو تزکیہ ہے، میں پہلے ایک گزارش کر دوں اس بات کو کرنے سے پہلے کہ میں کسی ایک مسلک یا ایک فرقے کا نمائندہ نہیں، میں اتحاد امت کا داعی ہوں، اور ایک فرقہ وارانہ گفتگو سے ماورا ہو کے صرف فلاح بنی نوع انسان کی خاطر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب تزکیہ کیا ضروری ہے، یہ تو ایک تصوف کی ایک اصطلاح ہے اور تصوف کا ایک عمل ہے، اور تصوف تو ایک عجمی خیال ہے، یہ کیا جناب اس میں آپ خرافات کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس پہ اعتراض رکھتے ہیں آئیں، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، تصوف کی بات نہیں کرتے، فقر کی بات کریں، چھوڑ دیں۔ میں حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو تصوف کی اصطلاح نہیں پسند، کوئی اور اصطلاح اختیار کر لو۔ تصوف کی بات ہی نہیں کرتے، فقر کی بات کرتے ہیں۔ حضور رسالت مآب کا فرمان ہے کہ الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے، کیونکہ فقر مجھ سے ہے، فقر میرے سینے کا نور ہے، فقر میرے اندر کا نور ہے۔ حضور رسالت مآب کا فرمان ہے، اور اس حدیث کی کیا خوب تشریح کی اقبال باؤ صاحب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ فقر کسی ازم کا نام نہیں، فقر کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں، فقر کسی مسلک کا، فقر کسی فرقے کا نام نہیں، فقر کسی سلسلے کا نام نہیں، بلکہ فقر حقیقت دین کا نام ہے۔ لا یحتاج انہانو حاصل فقر جنہانو سارا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ کہیں کہ جناب نہیں ہم فقر کی اصطلاح سے بھی متفق نہیں، تو چھوڑیں، فقر کی بات بھی نہیں کرتے، روح کی بات کرتے ہیں، روح کی بات کرتے ہیں۔ آپ تصوف کو نہیں مانتے، چھوڑیں، تصوف کی بات ہی نہیں کرتے، میں بھی آپ سے متفق ہوں۔ آپ فقر کا کہتے ہیں، فقر کی بات بھی نہیں کرنی، آئیں فقر کی بات بھی نہیں کرتے، روح کی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے ابتدا میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ روح وہ عنصر ہے، روح وہ آلہ ہے کہ جو اس مادی وجود کے اندر نہ ہو تو یہ مادی وجود مسجود ملائک نہیں بنتا۔ اور ہم اپنے مادی تقاضوں کو تو پورا کریں، لیکن ہم اپنی روح کے تقاضوں کو چھوڑ دیں۔
کیا یہ انصاف پہ مبنی بات ہے؟ کیا یہ معاشرتی ترازو جو اللہ نے قائم کیا کہ ایک طرف تمہاری روحانیت کے تقاضے ہیں، ایک طرف تمہاری روحانیت کے حقوق ہیں، ایک طرف تمہاری روح کے فرائض ہیں، ایک طرف تمہاری مادیت کے حقوق ہیں، ایک طرف تمہاری مادی وجود کے تقاضے ہیں، ایک طرف تمہارے مادی وجود کے فرائض ہیں، ہم اپنے سارے کا سارا وزن اٹھا کے ہم وہ اپنی مادیت کے پلڑے میں ڈال دیں، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام توانائیاں، اپنے تمام اختیارات، اپنے تمام وسائل وہ ہم مادیت کے اوپر لگا دیں، اور اس کے بھی حقوق تھے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس معاشرے میں ناہمواری پیدا ہو گئی، اس معاشرے میں عدم توازن پیدا ہو گیا۔ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی پیغام لے کے آگے بڑھ رہی ہیں کہ خدا را آئیے آج ہمیں اپنے اس روحانی وجود کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں اپنے اس پیغام میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام سے ایک مختصر سا اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے غموں کا مداوا ہے، ہمارے دردوں کی دوا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کو آج 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسانیت کو آج 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، فرد کا روحانی استخلاص، فرد کا روحانی استخلاص۔ نمبر 2، کائنات کی روحانی تعبیر۔ نمبر 3، عالمگیر نوعیت کے ایسے اصول جن کی بنیادیں روحانیت کے اوپر ہوں۔ سب سے پہلے فرد کا روحانی استخلاص، فرد کی اپنی روحانیت سے آگہی، کیونکہ افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ فرد کی اپنی روحانیت سے آگہی، اور دوسرے نمبر پہ کائنات کی روحانی تعبیر، اور تیسرے نمبر پہ عالمگیر نوعیت کے، بین الاقوامی نوعیت کے ایسے اصول جن کی بنیادیں روحانیت کے اوپر ہوں۔ میں ہمیشہ ایک چیلنج دیا کرتا ہوں کہ لیگ آف نیشنز سے لے کے اقوام متحدہ تک، یونائٹڈ نیشنز تک ایک سفر کیا ایک بین الاقوامی ادارے نے، اور 1 صدی پہ اس کا یہ ارتقائی سفر محیط ہے۔ میں چیلنج سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے معاشرے کے جن اجزائے ترکیبی کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، 100 سال میں وہ دنیا میں امن قائم نہیں کر سکے، اگلے 100 سال تک بھی وہ اس دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس کائنات کی روحانی تعبیر نہیں ہے، ان کے پاس بین الاقوامی نوعیت کے کوئی روحانی اصول نہیں ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ امن قائم کر سکے۔ کیوں؟ امن کا تقاضا کچھ اور ہے، یہ تقاضے کچھ اور ہیں جو یہ اپنا رہے ہیں۔ اگر مادیت کے سنورنے کا نام معاشرے کے سنورنے کا نام ہوتا تو پھر سانپ کتنا خوبصورت ہے، شیر کتنا خوبصورت ہے، وہ کیوں پرامن نہیں ہوئے؟ اس لیے اس روپ کا نکھر جانا یہ معاشرے کا نکھر جانا نہیں ہوتا۔ معاشرہ عادات اور فطرت کا نام ہے، اور جب فطرت میں تعفن ہوگا تو معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ اصلاحی جماعت یہ دعوت لے کے آپ کے پاس آئی ہے۔ سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت حضرت سلطان محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اسی دستار فقر کو، اسی پیغام فقر کو، اسی پیغام دین کو اور اسی پرچم اور علم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ خدا را آئیے ہم اپنی ان حیثیتوں کے وقار کو بحال کریں، اپنی اسلامی وقار کو بحال کریں، اپنے پاکستانی وقار کو بحال کریں، اپنے انسانی وقار کو بحال کریں۔ ہم یہ نہیں کریں گے تو ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اور میں آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک خصوصی دعوت، ایک خصوصی پیغام یہاں بیٹھے ہوئے اپنے تمام نوجوان بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ در جوانی توبہ کردن
میرے نوجوان بھائیوں، یہ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی لو اللہ سے لگانا، جوانی میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سپرد کرنا، اپنی جوانی کی دھڑکنوں کو، اپنی جوانی کے عزائم کو، اپنے جوان جذبات کو، اپنی جوان سانسوں کو اللہ کی راہ میں لگانا۔ شیوائے پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ وقت پیری، اگر بڑھاپے کے انتظار میں ہو کہ بھائی بڑھاپا آیا تو سدھر جائیں گے، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اگر بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو تو بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی ظلم چھوڑ دیتا ہے، بندہ سدھر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ جوانی کی دھڑکنیں، یہ جوانی کے عزائم جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، میری آپ سے یہ استعداد ہے، یہ استدعا ہے، یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے کہ خدا را ان کو یہودی استعمار کی گود میں پلنے والے مغربی میڈیا کی زد میں اور ان کی یلغار میں آنے سے بچائیں۔ آج اپنے دامن کو بڑی پاکیزگی کے ساتھ آگے لے کے چلیں اور آئیں۔ اصلاحی جماعت آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آپ اصلاحی جماعت میں شامل ہو کے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، تاکہ ہمارا انسان، ہم جو انسان ہیں، ہماری انسانیت تو بیدار ہو، ہم آدمی ہیں، ہماری آدمیت تو بیدار ہو، اور آدمیت کی بیداری، انسانیت کی بیداری، وہ اس وجود کی بیداری نہیں ہے بلکہ وہ ہماری روح کی بیداری ہے۔ جیسا کہ نوجوانوں کے متعلق بات چل نکلی تو حضرت ٹیپو سلطان کا ایک محاورہ ہے کہ جس قوم کے حکمران بیدار رہتے ہیں وہ قومیں بڑے سکون کی نیند سوتی ہیں۔ قوم کے حکمران خواب غفلت میں مبتلا ہو جائیں، ان قوموں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ میں اسی محاورے کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ پیش کروں گا کہ جس ملت کے، جس قوم کے نوجوان اپنی ملی اور ملکی ذمہ داریوں سے آگاہ رہتے ہیں اور ان فرائض کو نبھاتے رہتے ہیں، وہ قومیں ضرور بضرور اپنی ترقی کے سفر کو پورا کرتی ہیں۔ لیکن جس قوم کے نوجوان، جس ملت کے نوجوان تن آسان ہو جائیں، جیسے اقبال نے کہا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین نیرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جس قوم کے جوان تن آسان ہو جائیں، جس قوم کے جوان اپنی ملی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں، وہ قومیں رسوا ہو جایا کرتی ہیں، وہ قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، جیسے آج اسلامی قوم برباد ہو رہی ہے، جیسے آج پاکستانی قوم برباد ہو رہی ہے۔ نوجوان بھائیوں، یہ بیداری کا وقت ہے، یہ اٹھنے کا وقت ہے، یہ سنبھلنے کا وقت ہے، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے۔ آپ ذرا آنکھ کھول کے دیکھیں کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھیں اس جہان میں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں، آپ کی حیثیتوں کو کیسے رسوا کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ فلسطین کے اندر دیکھیں، آپ عراق میں دیکھیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، آپ کشمیر میں دیکھیں، یہ سب کی سب اسی استعمار کی سازشیں ہیں جو استعمار عسکری طاقت لے کے آیا ہے۔ آپ دوسری طرف فکری الغار کو دیکھیں، ہمارے ہیروز کو چور اور ڈاکو کہا جا رہا ہے، ہمارے ہیروز کے، ہمارے رول ماڈلز کے افکار کو خرافات اور فرسودات کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان کی کڑیاں جا کے ملائیں تو ان کی کڑیاں بھی انہی فری میسنز کے ساتھ جا کے ملتی ہیں۔ جو کشمیر پہ غاصب ہیں، اس کی کڑیاں اسی ہندو استعمار کے ساتھ ملتی ہیں، جس ہندو استعمار کی کڑیاں یہاں بالی ووڈ کی صورت میں آئی ہوئی ان کی ثقافتی اور تہذیبی الغار کے ساتھ ملتی ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے، کیا آپ اپنی اسلامی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اسلامی ثقافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہاں کسی عسکریت پسندی کی بات نہیں کر رہا، میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تہذیبی الغار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اس ثقافتی الغار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ثقافتی الغار کو ثقافت کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے، تہذیبی الغار کو تہذیب کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے، نظریاتی الغار کو نظریات کے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے، اور ان نظریات
نظریات کی، آپ کی ان جوانیوں کی، آپ کے ان جوان نظریات کی، آپ کی اس جوان تہذیب کی، آپ کے اس جوان معاشرے کی آج پاکستان کو ضرورت ہے، آج عالم اسلام کو ضرورت ہے، آج عالم انسانیت کو ضرورت ہے، آج بنی نوع انسان کو ضرورت ہے، آج خدا کے دین کو ضرورت ہے، آج خدا کی اس مملکت کو ضرورت ہے، آج اس مملکت خدا داد، آج اس سلطنت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سر پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں، وہ ڈرون حملوں کی صورت میں ہو یا وہ خودکش دھماکوں کی صورت میں ہو، ہمیں ان تمام خطرات سے اس وطن عزیز کو باہر لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے جو طبقہ کردار ادا کر سکتا ہے وہ آپ نوجوانوں کا طبقہ ہے، وہ آپ باہمت لوگوں کا طبقہ ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ شیخ سعدی نے اس سے بھی بڑھ کے بات کہہ دی کہ ستاروں پہ کمند ڈالنے کی کیا بات کرتا ہے، یزداں با کمنداور، یزداں با کمنداور۔ میرے نوجوان بھائیوں، اٹھو آج اس کمند کو باندھو، اپنے نفوس کی اصلاح کرو، اپنے قلوب کی اصلاح کرو، اور اس تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو، اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرو، اور پھر اس کائنات کے اندر اس دین کے مبلغ بن کے نکلو، اس دین کا پیام لے کے نکلو جس نے حی علی الفلاح کا نعرہ متعارف کروایا، جس نے السلام علیکم کو متعارف کروایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج یہ دعوت لے کے اصلاحی جماعت آئی ہے آپ کے پاس کہ خدارا یہ وقت ہے بیداری کا، یہ وقت ہے اٹھنے کا، یہ وقت ہے قدم بڑھانے کا۔ آئیے اپنی اصلاح کریں، فرد اپنا استخلاص حاصل کرے، اس کائنات کی روحانی تعبیر تلاش کریں، اور عالمگیر نوعیت کے وہ بنیادی اصول وہ ہم تعمیر کریں کہ جن کی بنیادیں روحانیت کے اوپر ہوں، جس سے یہ معاشرہ پر امن ہو سکے، جس سے یہ معاشرہ فلاح یافتہ ہو سکے، جس سے یہ معاشرہ اصلاح یافتہ ہو سکے۔ میں انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، نور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔